الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ الرحيم بالله من الشيطان الرجيم آية بسم الله جنتان عن الرحمن يمين وشمال الرحيم كلوا من رزق ربكم واشكروا له قل هل بلدة يستوي طيبة ورب الذين غفور يعلمون والذين فأعرضوا لا فأرسلنا عليهم سيل العرم يعلمون وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دو قسم کے حالات میں رکھا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے حالات کے اندر رکھا ہے، مالی لحاظ سے، بدنی تندرستی کے لحاظ سے، گھر کے حالات کے لحاظ سے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اچھی اور خوشحال زندگی نصیب فرمائی۔ اور دوسرے بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی قسم کے حالات کے اندر رکھا ہے۔ کسی کو مالی اعتبار سے پریشانی ہے، کوئی بیچارہ اپنی صحت اور تندرستی کے اعتبار سے پریشانی کا شکار ہے، کوئی گھریلو حالات کے لحاظ سے تکلیف میں ہے۔ تو لوگوں کی ایک قسم یہ ہے۔ پھر دونوں قسموں میں سے دو طرح کے لوگ موجود ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے حالات میں رکھا ہے، ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حالات کے اندر پریشانیوں میں اور تکلیف میں رکھا ہے، ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیفوں میں رکھا ہے، ان میں لوگوں کی ایک قسم تو وہ ہیں کہ جو ان حالات کے اوپر صبر اور برداشت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر رکھا ہے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ شکوہ شکایت والی زندگی ان کی نہیں ہے، اپنی تکلیفوں کو بیان کرتے نہیں پھرتے۔ لوگوں کی ایک قسم یہ ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو ہر وقت لوگوں سے شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے حال میں رکھا ہے، ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو نعمتیں ان کو ملی ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں سمجھتے، اپنا ہنر نہیں سمجھتے اس کو، بلکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے اچھے حالات میں رکھا ہے، ان میں دوسری قسم وہ ہے کہ جن کی زندگی میں شکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنا ہنر سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا ہے، اور رب کی ناشکری نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے حالات کو بیان کیا ہے، ہر قسم کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو کچھ آیتیں پڑھی گئی، یہ 22ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا حال ذکر کیا ہے، اور دونوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے حال میں رکھا تھا۔ ایک تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملی تھی، نہ اس کے بعد کس کو ملی۔ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، خود سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، کسی کو وہ نہ ملے۔ اللہ نے وہ حکومت دے دی،
لیکن اس حکومت کے ملنے کے بعد ان کی جو زندگی رہی، اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں کے اوپر ذکر کیا ہے۔ اللہ کی رضا والی زندگی، شکر والی زندگی، اطاعت والی زندگی۔ اور یہی حال حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تھا کہ دونوں ہی بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، بڑے اچھے حال میں اللہ نے ان کو رکھا اور پوری زندگی صبر و شکر کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اور دوسری قوم جن کا بھی ذکر مقصور ہے، جن کے بارے میں کچھ آیتیں یہاں پڑھی گئی، قوم سبا تھی۔ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، لیکن ان کا حال وہ ہے جو بھی آگے آئے گا۔ یمن پہلے ہی سے بڑا خوشحال، سرسبز و شاداب علاقہ سمجھا جاتا ہے، ہر لحاظ سے وہ اچھا علاقہ سمجھا جاتا تھا، پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی، اگرچہ کچھ حالات کی وجہ سے آج وہاں اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن بہرحال ہر لحاظ سے وہ اچھا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پیدا کی تھی، قوم سبا۔ یہ ایک شخص کا نام تھا، لیکن اس کی نسل کے اندر جو قوم آئی اس کو بھی پھر قوم سبا کہا جانے لگا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، حکومتیں بھی دی تھی۔ یہ لوگ صنعاء جو کہ یمن کا کیپٹل ہے، آج بھی یہی کیپٹل ہے، اس کے قریب میں ایک جگہ ہے معارب، وہاں پہ رہتے تھے۔ یہ جگہ ان کا سینٹر تھا۔ اب عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ بارشیں تو ہوتی تھیں، لیکن کوئی باقاعدہ بڑے سمندر، بڑے دریا، اس کا وجود نہیں تھا۔ تو لوگ بہت پریشان رہتے تھے اپنی کھیتیوں کے بارے میں، اپنے باغات کے بارے میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی ذہانت اور بڑی عقل عطا فرمائی تھی، قدرتی ریسورسز کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخوبی سمجھایا تھا، بہت اچھی طرح سلجھایا تھا۔ تو ایک طرف باغات کی کثرت تھی، کھیتی باڑی کی کثرت تھی، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی، بڑے بڑے ماہر انجینئر ان کے یہاں موجود تھے۔ اور یہ واقعہ ابھی کا نہیں ہے، یہ تقریباً آج سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 600 سال قبل مسیح تقریباً، یعنی کوئی 2500 سال ہو گئی۔ تو اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ذہانت دی تھی وہ کس لیول کی تھی۔ آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ سمجھیں گے کہ ہم 2500 سال پیچھے ہیں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ذہانت دی تھی۔ ذہانت کیسی دی تھی؟ جو ان کا شہر ہے معارب، اس کے کنارے کے اوپر بڑے بڑے 2 پہاڑ تھے، اور انہی 2 پہاڑوں کے درمیان میں ان کی آبادی تھی۔ اب ہوتا کیا تھا، بارش ہوتی تھی، کچھ زمین میں پانی چلا جاتا تھا، کچھ پہاڑوں کے اوپر ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 پہاڑوں کو جوڑ دیا بند کے ذریعے، ڈیم کے ذریعے، اور اتنا زبردست ڈیم بنایا کہ اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر وہ مشہور تھا۔ اس زمانے کے جو مورخ اور اتہاس کار ہے وہ بھی اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو پورا ڈیم بنا دیا انہوں نے، اور 3 منزلہ ڈیم، اوپر کے منزلے میں تھوڑا پانی دوسرے والے منزلے میں، اور تھوڑا پانی نیچے کے منزلے میں، پھر نیچے ایک تالاب، اور پھر اس تالاب میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں اور نالیاں جو کہ پورے شہر کے اندر الگ الگ قسم کے باغات کے اندر پہنچتی تھی۔ تو جب بارش کا موسم ہوتا تھا تو یہ پانی کو اسٹور کر لیتے تھے، اسٹور کرنے کے بعد اپنی ضرورت کے لحاظ سے الگ الگ علاقوں کے اندر وہ سپلائی کرتے تھے۔ یعنی یہ اریگیشن کا سسٹم تھا، پانی کو سپلائی کرنے کا ان کا سسٹم تھا۔ تو اتنا زبردست نظام تھا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی کھیتیاں اور ان کے باغات وہ بھی ایسے ہی پھلتے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ذہانت دی۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ ان کا علاقہ بھی بڑا خوشگوار تھا، وہاں کا ویدر، وہاں کی آب و ہوا اتنی زبردست تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ نہ کوئی مچھر ملتا تھا وہاں پہ، نہ کوئی سانپ ملتا تھا، نہ کوئی بچھو ملتا تھا،
نہ کوئی تکلیف دینے والا کوئی جانور ملتا تھا. یعنی ان تکلیف دینے والے جانوروں کے لیے وہاں کی آب و ہوا مناسب نہیں تھی. بعض روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آتا جس کے ساتھ مچھر اور جوئی وغیرہ ہوتی تو ان کے علاقے کے اندر آ کر ختم ہو جاتی تھی, مر جاتی تھی. یعنی اتنے زبردست اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کیے تھے. ایک چیز یہ ہوئی. دوسری چیز کیا تھی کہ یہ لوگ اپنی تجارت کی غرض سے یمن سے لے کر شام, سیریا, فلسطین وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا, یعنی ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا تھا سفر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ فضل فرمایا تھا کہ سفر کے اندر ان کے لیے اتنی آسانیاں تھیں کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ان کے گھر سے لے کر شام تک, آج کے حساب سے اگر آپ سرچ کریں گے گوگل کے اوپر دیکھیں گے فلسطین کا علاقہ تو تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یعنی یہ پورا علاقہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس پورے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے امن والا بنا دیا تھا. امن والا کیسے بنایا تھا؟ امن والا اس طور پر بنایا تھا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ ان کے لیے جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو نہ ساتھ میں ٹوشا لینے کی ضرورت تھی, نہ پانی کا مشکیزہ لینے کی ضرورت تھی, نہ کوئی اور سامان لینے کی ضرورت تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ سڑک کے کنارے کے اوپر تقریباً 4000 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بسائی تھی. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی صبح کے وقت نکلا اور دوپہر میں اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی ایسی جگہ کے اوپر پھنس جائے کہ دور دور تک اس کے لیے کوئی آبادی نظر نہ آئے. آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ آپ سفر کریں گے تو 50-50 کلومیٹر تک آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولتیں مہیا کی تھی کہ اگر صبح کے وقت نکلے, دوپہر میں کہیں کھانے کی, قیلولہ کرنے کی, آرام کرنے کی ضرورت ہے تو بستی موجود ہے. اور وہاں پہ بھی اسی طرح کے سارے اسباب. دوپہر کے وقت نکل گئے, شام کو رات کو کہیں رکنا ہے تو رات کے وقت ایسی بستی بالکل موجود ہے, اویلیبل ہے. اور اس پورے راستے کے اندر 4000 سے زیادہ گاؤں تھے اور جگہ جگہ کے اوپر آرام گاہ تھے, ہوٹلز تھے جہاں پر وہ بڑی آسانی کے ساتھ رہ سکتے تھے. تو یہ 2 طرح کی نعمتیں ہیں جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی نعمتیں دی تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے اندر بھی رب کے موجود ہونے کی دلیلیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کوئی چیز حاصل کر لی بس کھا کر ختم کر دی اور اس کا کوئی ذہن نہ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن کریم جگہ جگہ کے اوپر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. مثال کے طور پر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات رکھے تو قرآن کریم دوسری کئی جگہوں کے اوپر دعوت دیتا ہے کہ بھائی ان درختوں کو دیکھو, اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ, اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دے, ختم کر دے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سیزن ایسے گزرتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا, خود گھر کے اور جیب کے پیسے چلے جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے, نعمتوں پر غور و فکر کرتے, یہ ان کی ذمہ داری تھی اور یہی بات ان کو سمجھائی بھی گئی تھی. یہ لوگ پہلے مومن تھے, ایمان والے تھے, لیکن مال و دولت نے ان کو بگاڑ دیا. مال و دولت, عیش و تنعم کے آنے کی وجہ سے جو اخلاقی خرابیاں کسی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں وہ سارے اخلاقی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. تکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی, دوسروں کے اوپر ظلم, یہ سارے اوصاف اگر انسان کی صحیح تربیت نہ ہو مال و دولت کے نتیجے تو یہ سارے اوصاف انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو انہی خرابیوں کے اندر یہ لوگ بھی مبتلا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرا, دوسرا کے بعد تیسرا رسول بھیجا ان کے لیے. مفسرین نے لکھا ہے کل 13 رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا سمجھانے کے لیے, لیکن یہ لوگ نہیں مانے. اسی کا تذکرہ ہے ان آیات کے اندر. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ, قوم سبا کے لیے ان کی بستیوں میں اللہ کے وجود کی بڑی نشانیاں تھیں. وہ نشانی کیا تھی
جنتان عن یمین و شمال، داہنی طرف اور بائیں طرف باغات کی لمبی لمبی قطاریں تھیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخ کے حوالے سے تحقیق لکھی ہے کہ سمجھ لیجئے کہ 300 اسکوائر مائل کا پورا علاقہ ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہوگا آپ سمجھ لیجئے، 300 اسکوائر مائل، فٹ نہیں، اسکوائر مائل۔ اس پورے علاقے کے اندر ان کے لیے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب پھل کے پکنے کا موسم ہوتا اور کوئی عورت باغات کے نیچے سے صرف گزر جاتی، توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، باغات کے نیچے سے صرف گزر جاتی تو وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ اتنے باغات تھے، اتنے حالات اچھے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، آپ کا جو شہر ہے، آپ کی جو بستی ہے وہ بھی بڑی خوشگوار ہے، اور آپ کا جو پروردگار ہے وہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی اچھائیوں کا ارادہ ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہارا جو شہر ہے وہ بھی بڑا آباد ہے، بڑا خوشگوار ہے، اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی اور اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ رب بھی معاف کرنے والا ہے۔ یعنی دونوں جہاں کی فلاح، بلدۃ طیبۃ یہ دنیا کی فلاح کی طرف اشارہ ہے، ورب غفور یہ آخرت کی فلاح کی طرف اشارہ ہے۔ تو انہوں نے ناشکری کی، فاعرضوا، اعراض کیا، نبیوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک نافرمانی تو انہوں نے یہ کی۔ دوسری نافرمانی کیا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو سفر کی آسانیاں رکھی تھی، یہ آسانیاں ان کو اچھی نہیں لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ سفر کے اندر کچھ ایڈونچرزم ہونا چاہیے، یعنی کچھ حالات ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں ہم کو ہماری شجاعت، ہماری بہادری دکھانے کا موقع ملے، ہم کو بھی پتہ چلے کہ سفر کی مشقت کیا ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنے ساتھ کتنے دن کا توشہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں، ہم کتنے طاقتور ہیں۔ تو ایڈونچر بننے کی کوشش کی، بہادر بننے کی کوشش کی۔ کیا مطالبہ کرنے لگے اللہ؟ ایک تو ناشکری تو کی ہی انہوں نے، اور دوسری طرف جو سفر کی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی اس کے بارے میں کیا کہنے لگے؟ ربنا باعد بین اسفارنا، یہ ہمارے پروردگار، یہ جو سفر کی آسانیاں ہیں وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کھانے اتارے ان کے لیے، من و سلوہ اتارتے تھے، نہ پکانے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ آگ جلانے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کچھ جمع کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی، پکا پکایا ان کے لیے آ جاتا تھا۔ تو ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کیا کرنے لگے؟ لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک قسم کا کھانا کیا ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ قسم کی غذائیں ہونی چاہیے، زمین سے نکلنے والی غذائیں ہونی چاہیے تاکہ کچھ اچھا لگے، تاکہ پتہ چلے کہ زندگی کیا ہے۔ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ سب چیزیں مانگنے لگے، ہم کو پیاز چاہیے، ہم کو دال چاہیے، ہم کو لہسن چاہیے، زمین سے اگنے والی چیزیں ہونی چاہیے، اوپر سے آ رہا ہے ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ان کی ناشکری کی وجہ سے ذلت مسلط کر دی گئی ہے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ تو یہ لوگ بھی انہی کی روش کے اوپر چلے، کیا کہنے لگے؟ باعد بین اسفارنا، یہ سفر کی آسانیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے لیے حالات خود مانگے، اپنے لیے پریشانیاں خود مانگے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسان حالات میں ہے، یہ چیز شریعت کے اندر بری نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے حال میں رکھا ہے اور اس اچھے حال کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قسم کی دوسری چیزیں طلب کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے، صفت معطی، معطی کا معنی دینے والا، اس صفت معطی کا انسلٹ ہے، اس کی توہین ہے۔
کہ انسان اپنے لیے حالات خود مانگے، اچھے حالات کو دفع کرنا چاہے اپنے سے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برے حالات کے اندر رہیں گے تو ایمان بڑھے گا، یہ یقینی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ حالات آئیں گے تو اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال کے اندر رکھے، اس حال کا جو تقاضا ہے، اچھا حال ہے تو اس کا تقاضا شکر ہے، بری حالت ہے تو اس کا تقاضا صبر ہے، اس کے اوپر باقی رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پروردگار سے یہ دعا کی، باعد بین اسفارنا، یہ سفر کی سہولتیں ختم کر دیجیے، یہ اتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، قریب قریب بستیاں ہیں، ہمارے سفر کو دور کر دیجیے، تاکہ سفر کی مشقت لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، ہم کو بھی پتہ چلے کہ کیسی ہوتی ہے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس طرح کے مطالبے کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ان کو ہم نے افسانے بنا دیا۔ احادیث کس کو کہا جاتا ہے؟ احادیث کہا جاتا ہے کہ جس کا وجود کچھ نہ ہو، بس لوگوں کے درمیان باتیں چلتی ہوں، جیسا کہ 2000 سال پہلے کی کسی قوم کا آج کوئی ذکر کرے تو بس وہ بات ہے، زمین کے اوپر ان کا کوئی وجود نہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا۔ پہلا عذاب تو ان کے اوپر کیا آیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کہہ سکتے تھے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّيْلَ، ہم نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا، لیکن بطور خاص سیل العریم ایسا کہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ العریم عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے ڈیم کو، بند کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے وہ لوگ اس ڈیم کو اپنی خوشحالی کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، اپنی شہر کی حفاظت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کے اوپر فخر کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، لیکن اسی سیل کو، اسی عرم کو، اسی بند کو، اسی ڈیم کو ہم نے ان کی ہلاکت کا سبب بنا دیا۔ سیل العرم، یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ اچانک ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پہلے سے پتہ چلا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے ڈیم کے بارے میں بہت سینسیٹیو تھے، بہت حساس تھے، کچھ بھی اس کے بارے میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کچھ بھی ہوا فوراً اس کا مینٹیننس کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا موقع بھی ان کو نہیں دیا، اچانک وہ ٹوٹا، اور ایسا ٹوٹا کہ ان کی پوری آبادی غرق ہو گئی، ان کے باغات ختم ہو گئے، ان کے گھر ڈوب گئے، باغات کے اندر جو پھل لگے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ جب سیلاب ختم ہوا تو اس کے بعد جو وہاں پہ باغات، جو جھاڑیاں اگنے لگی، اس کا حال قرآن نے بیان کیا، ذواتی اکل خمط وعتل وشیء من سدر قلیل۔ یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کڑوے پھل والے جو درخت ہوتے ہیں، ایسے درخت ان کی آبادیوں کے اندر اگنے لگے، کانٹے دار درخت وہاں پہ اگنے لگے، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کو۔ تو ایک عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بھیجا۔ دوسرا عذاب کیا بھیجا؟ دوسرا عذاب وہ جو دعا کر رہے تھے باعد بین اسفارنا، یہ ساری بستیاں جو ہے وہ دور دور کر دیجیے، ہمارے سفر کی آسانیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ بستیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اس واقعے کے پیش آنے کے 800 یا 900 سال بعد لکھنے والا مورخ یہ لکھتا ہے کہ اس علاقے کے اندر آج بھی بستیاں نہیں ہیں۔ آج کیا ہے وہ حال معلوم نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے پیش آنے کے 700 یا 800 سال کے بعد لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ 800 سال گزر جانے کے بعد بھی وہاں پہ آبادی نہیں ہے، وہاں پہ بستیاں نہیں ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں 4000 بستیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ سب بستیاں ختم ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے تو زندگی گزارنے کے اسباب ہی نہیں رہے، جس شہر کے اندر رہتے تھے وہ بھی ویران ہو گیا، تجارت کے لیے جو راستہ تھا وہ بھی ویران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو بکھیر دیا، کوئی مدینہ چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، جو ان کی شان و شوکت تھی وہ ٹوٹ گئی، پارا پارا ہو گئی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، دوسرے نمبر پر
قوم سبا کا واقعہ ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جو بھی واقعات ہم ذکر کرتے ہیں اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یہ دو صفت بہت ضروری ہے انسان کی زندگی کے اندر. اس کے بغیر انسان رب کا فرما بردار رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا. اور اگر یہ دو صفتیں انسان کے اندر موجود ہے تو کسی بھی حال کے اندر وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابته سراء شکر کان خیرا له وان اصابته ضراء صبر کان خیرا له. اگر اچھا حال ہے شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, اگر بری حالت ہے صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے کو ہی حاصل ہو سکتی ہے. جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا حال دیکھ لیجیے. صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. حالات جیسے ہی آئیں گے فوراً سوسائڈ کا ارادہ کریں گے, فوراً خودکشیاں کر لیں گے. یہ چیز مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. شیطان کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر اتارا اس وقت اس کا ایک دعویٰ تھا. دعویٰ کیا تھا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں سے اکثر کو میں اپنا بنا لوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم تھی قوم سبا, ان کے اوپر شیطان کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہوا. فَاتَّبَعُوهُ, شیطان کے پیچھے لگ گئے, اس کے وسوسوں کے اندر آ گئے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کچھ لوگ جو کہ ایمان کے اوپر باقی رہے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ, اب یہاں پر ایسا بھی نہیں تھا کہ شیطان نے کوئی زبردستی کی. ایک بڑی غلط فہمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دور کی ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں معاصی کے اندر نافرمانی کے اندر اگر مبتلا ہوں تو اس میں شیطان کا دخل ہے. ضرور شیطان کا دخل ہے, لیکن شیطان ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو اٹھا کے لے جائے. کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اٹھا کے لے گیا مندر کے اندر کسی بت کے سامنے رکھ دیا. یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نہیں دیا ہے. اس لیے اگر انسان نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے تو شیطان کا بہانہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ, شیطان کے اوپر, شیطان کے لیے ان پر کوئی قوت نہیں ہے. اسی لیے کچھ لوگ قیامت کے دن شیطان کو برا بھلا کہیں گے. تو شیطان کیا کہے گا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. مجھے برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. میرا کام تو نہ صرف وسوسے ڈالنا, میرا کام تو نہ صرف بری راہ دکھانا, چلنا آپ کا کام تھا. تو یہ جو لوگ تھے وہ شیطان کی راہ کے اوپر چل گئے. تو پھر ان کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک جل وجہک وعز جاہک تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما تريد بعزتک. اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا لك شكارا لك ذكارا لك مطواعا لك مطيعا إليك أواها منيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين